بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے اللہ تمام مومنین کو سرفراز فرمائے۔ ماہ مبارک کے حوالے سے مسائل کا جو سلسلہ چل رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے کو باقی رکھا جائے اور مسائل پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ آج جس مسئلے پر اور جس اہم مدعے پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نجاست کے ثابت ہونے کے کیا طریقے ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے، عالم کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی چیز کی نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقوں سے کسی بھی چیز کی نجاست ثابت ہوتی ہے، اور ان طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اول انسان خود یقین کر لے کہ فلاں چیز نجس ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں ایک انسان کو خود اس بات کا یقین کامل ہے کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ اس کے لیے نجس ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، گمان ہو تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے، یقین ہو تو وہ چیز ایک انسان کے لیے نجس ہے۔ خود ذاتی یقین ہونا اور گمان ہونا، گمان اور یقین دونوں الگ الگ منزلیں ہیں۔ گمان کسے کہتے ہیں اور یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین جس میں انسان قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہو کہ میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز نجس ہے۔ گمان جس میں انسان صرف اپنا ایک خیال ظاہر کر سکتا ہے، اور خیال اشد ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خیال اشد ہے کہ یہ چیز نجس ہے، پھر بھی وہ چیز اس کے لیے نجس نہیں ہوگی۔ نجس کے لیے گمان کا ہونا کافی نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی موقع پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، لہذا ایسے ہوٹل، ایسے چائے خانے، ایسے قہوہ خانے جہاں العموم لوگ آتے اور جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس جگہ کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں ایسے افراد بھی آتے ہیں کہ جو نجس اور پاک کا خیال نہیں کرتے۔ دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایسا ہوٹل یا ایسا چائے خانہ کہ جہاں ایسے افراد آتے ہوں جو نجس اور پاک کا خیال نہیں کرتے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہمیں جو لا کر کھانا دیا جا رہا ہے وہ کھانا نجس ہے کہ پاک ہے، اس سلسلے میں ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ جو ہمیں کھانا لا کر دیا گیا یا جو ہمیں چائے لا کر دی گئی ہے وہ نجس ہے، تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ وہاں کھانا کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، اس میں کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ انسان کو یقین نہ ہو کہ جو کھانا اس کے سامنے لایا گیا وہ نجس ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس شخص کے اختیار میں کوئی چیز ہے، ایک شخص ہے کہ جس کے اختیار میں کوئی چیز ہے اور وہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ چیز نجس ہے، مثلا کسی کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے کہ برتن میں یا برتن کے علاوہ کوئی چیز جو ایسی ہے جس کے بارے میں وہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نجس ہے، تو وہ چیز اس کے لیے نجس ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود اختیار ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ چیز نجس ہے تو اس کے لیے نجس ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے اختیار میں جو لوگ ہیں، مثلا بیوی یا نوکرانی یا نوکر، اور وہ یہ کہیں کہ وہ چیز اس کے متعلق اختیار میں نجس ہے تو وہ اس کے لیے نجس ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ 2 عادل گواہی دے دیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں 2 عادل گواہی دے دیں کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس تسلیم کی جائے گی۔ لیکن فرض کر لیجئے 2 عادل نہیں بلکہ 1 عادل ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، 2 عادل نہیں مل سکے، 1 ہی عادل ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے۔ اگر 1 عادل بھی کہے، اور عادل ہی نہیں بلکہ عادل نہ بھی ہو، صرف قابل اعتماد ہو،
تب بھی اس چیز سے پرہیز کیا جائے گا۔ بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دو عادل گواہی دے دیں تو وہ چیز نجس، دو عادل گواہ نہیں مل سکے، ایک عادل گواہ ملا، ایک عادل گواہ بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف معتمد گواہ ملا، قابل اعتماد ہے وہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ مثلا کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے کہ برتن میں کوئی اور دوسری چیز ہے جو اس کے اختیار میں ہے، نجس ہے، تو اگر دو عادل کہیں اس چیز کی اگر دو عادل کہیں کہ اس چیز کی نجس ہے تو وہ نجس ہوگی۔ اگر ایک عادل شخص یا قابل اعتماد شخص جو خواہ عادل ہو یا عادل نہ ہو لیکن اگر قابل اعتماد ہے تو وہ چیز اس کے لیے نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف۔ اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت کی بنیاد پر، مثلا مسئلہ نہیں جانتا کسی چیز کے بارے میں، اس کو حقیقی مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلے سے عدم واقفیت کی بنیاد پر نہ جان پائے کہ جس ایک چیز جو ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکے، مسئلہ نہیں جانتا کہ یہ چیز نجس ہے یا پاک ہے۔ مثلا اسے علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نجس ہے، اور ایک کھانا لا کر دیا گیا اس کے سامنے یا چیز لا کر دی گئی اس میں چوہے کی مینگنی پڑی ہوئی ہے، تو اب چوہے کی مینگنی کے متعلق اگر وہ عدم مسئلہ نہیں جانتا، مسئلے سے واقف نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لے، اسے چاہیے کہ مسئلہ دریافت کرے کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نجس ہے۔ اور اگر نہیں جانتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں، مثلا اسے شک ہو کہ یہ خون ہے یا نہیں، یا یہ نہیں جانتا ہو کہ یہ خون جو ہے وہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا خون ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز اس کے لیے پاک ہوگی اور اس کے بارے میں چھان بین کرنا یا پوچھنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک چیز ہے کہ جو نجس تھی، مجھے اس بات کا یقین ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے یہ شک ہو کہ پاک ہوئی یا نہیں، تو وہ چیز اس انسان کے لیے نجس سمجھی جائے گی۔ اگر ٹھیک اسی کے برعکس، اگر ایک چیز کے بارے میں یقین ہو کہ یہ چیز نجس تھی اور اسے بعد میں شک ہو کہ یہ پاک ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو وہ چیز اس کے لیے پاک نہیں ہوگی۔ پاک ہے، بعد میں نجاست کا شک ہے، تو وہ چیز پاک مانی جائے گی۔ نجس ہے، بعد میں پاک ہونے کا شک ہے، تو وہ چیز اس کے لیے نجس مانی جائے گی۔ الحمدللہ یہ چند مختصر مسائل تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور صرف اس لیے کہ مومنین اس سے استفادہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے محروم نہ فرمائے۔ پروردگار ہم تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔